اور دوسری بات لکھی جاتی ہے کب مرے گا اور کہاں مرے گا، کس حالت میں ان کی موت ہوگی، اسے بھی لکھ دو۔ گویا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ایک انسان کتنا ہی جی لے آخری انجام موت ہے، مرنا ہی پڑے گا، یہ موت کی حقیقت ہے۔ تو موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اے میرے بندو کہیں بھی چھپ جاؤ، یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ لے گی۔ گویا کہ موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، سب کو ایک دن جانا ہے، اور ہم تمام کے تمام لائن پہ کھڑے ہیں۔ آج ان کی باری ہے تو کل ہماری بھی باری آئے گی، پرسوں آپ کی بھی باری آئے گی۔ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو یقین مانیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے چھوٹ مل جاتی۔ کہاں ہیں بدر و احد میں شریک ہونے والے صحابہ کرام؟ کہاں ہیں امہات المومنین؟ کہاں ہیں خلفائے راشدین؟ یہ ہستیاں، یہ ذات کہاں چلی گئی؟ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ سب کے سب من و من مٹی کے نیچے چلے گئے، اور آج ہم تمام کے تمام نمبر پہ کھڑے ہیں۔ انسان آج تم نماز پڑھنے کے لیے قبرستان آئے ہوئے ہو، کل تیری بھی نماز پڑھی جائے گی۔ ابھی مر جاؤ گے، بیٹا خود اعلان کرے گا میرے ابو کا انتقال ہو گیا، فلاں وقت جنازہ ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے 2 گھنٹہ 3 دن 4 دن رو لیا، جیسا تھا معمول ویسا پھر شروع ہو گیا، تو کوئی آپ کو یاد نہیں کرے گا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ کاش انسان یہ سوچنے لگے میرے مرنے کے بعد خود میرا کیا بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ وقال تعالى في موضع آخر إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 جگہ سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج ہمارا عنوان ہے موت کی حقیقت۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا حمل قرار پاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے اور اسے 4 باتوں کو لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی روزی روٹی لکھ دو، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کتنا کمائے گا، لکھ دو۔ اور دوسری بات لکھی جاتی ہے کب مرے گا اور کہاں مرے گا، کس حالت میں ان کی موت ہوگی، اسے بھی لکھ دو۔ گویا کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی لکھا جا چکا کب مرے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک انسان کو مرنا ہی ہے۔ اسی طرح سے جب ہم سورۃ الملک کی تلاوت کرتے ہیں اور آیت نمبر 2 پر پہنچتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی سے پہلے موت کا ذکر فرمایا۔
فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جنہوں نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے زندگی کی بات نہیں کہی، پہلے موت کی بات کہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ پہلے جیتے ہیں بعد میں مرتے ہیں، پہلے زندگی کا بیان آتا اور بعد میں موت کی بات آتی تو سمجھ میں آتا، لیکن یہاں پہلے موت کو بیان کیا اور بعد میں زندگی کو بیان کیا۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ زندگی سے پہلے یعنی پیدا ہونے سے پہلے مرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور ایک انسان کتنا ہی جی لے آخری انجام موت ہے، مرنا ہی پڑے گا، یہ موت کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں بیان فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کسی بھی نفس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کون کہاں مرے گا، کس حالت میں ان کو موت آئے گی، کس طرح سے وہ مریں گے، گھر میں مرے گا یا گھر سے باہر مرے گا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ لیکن ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، اللہ جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی خبر بھی رکھتا ہے۔ آج جو آپ کے گاؤں میں جو جن کا انتقال ہوا، اس کو معلوم تھا یا اس کے اہل و عائل کو معلوم تھا کہ وہ کولکاتہ میں مریں گے؟ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ کل یعنی گزشتہ کل اس وقت تک بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مرے گا اور آج ہی مر جائے گا اور گھر نہیں پہنچ پائے گا، کولکاتہ ہی میں مر جائے گا، کسی کو نہیں معلوم تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اچھا، کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا علم کسی کو نہیں دیا؟ کیوں نہیں دیا؟ کسی کو بھی یہ نہیں معلوم ہے، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے کوئی امام ہو، اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ تم کب مرو گے، تمہاری موت کب آئے گی، ایگزیکٹ وقت کسی کو نہیں بتایا گیا۔ کبھی آپ لوگوں نے سوچا نہیں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے تاکہ بندہ نیکی میں جلدی کرے اور گناہ سے بچے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے یا ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری موت آج سے 10 سال بعد آنی ہے، 10 سال کے بعد ہی مروں گا، 9 سال کی تک نہیں مروں گا، 10 سال کے بعد ہی مروں گا، تو بتائیے میں نیکی کروں گا، آپ نیکی کریں گے، آپ مسجد کبھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 سال بعد مرنا ہے، آخری سال جب آ جائے گا 6 مہینہ پہلے متقی پرہیزگار بن جائیں گے اور نماز کی حالت میں ہماری موت ہو جائے گی، تو لوگ نیکی کرنا ہی چھوڑ دیتے اور گناہ بڑھ جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا علم کسی کو نہیں دیا۔ اور ایک دوسری وجہ، اگر موت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا اور ہر شخص کو اپنی موت کا وقت معلوم ہو جاتا کہ کون مرے گا، کہاں مرے گا، کس وقت مرے گا، تو چوری اور ڈکیتی، زناکاری، بدکاری اور حرام خوری پوری دنیا میں عام ہو جاتا، فسادات برپا ہو جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کو معلوم ہے کہ 10 سال کے بعد ہی مروں گا، اے تیری زمین نہیں ہے میری زمین ہے، کس نے کہا آؤ لگا دیتے ہیں، ان کو بھی مارا، ان کو بھی مارا، ان کی مار لیا، ان کو مار لیا۔ اس کو معلوم ہے کہ 10 سال پہلے مروں گا نہیں، 10 سال کے بعد ہی مروں گا، تب توبہ کر لوں گا اور پھر صحیح موت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا علم جو نہیں دیا ہے تو ہم پر بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کل مر جاؤں گا، بتائیے آپ کی حالت کیا ہوگی، آپ کے رشتہ دار کی حالت کیا ہوگی، آپ کے والدین کیا کر رہے ہوں گے، آپ کے لیے پورا سماج پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ چین و سکون، یہ آرام و راحت، یہ اطمینان، یہ تمام کے تمام حرام ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا علم اپنے پاس رکھا ہے، کسی کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ تاکہ یہ سکون، یہ اطمینان، یہ آرام، یہ راحت قائم رہے اور یہ لذت جو ہے لوگوں کو ملتے رہے، چین و سکون حرام نہ ہو جائے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا جو علم ہے اپنے پاس رکھا، کسی کو نہیں بتایا۔ سچ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی بھی شخص کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کس زمین پر کس وقت اور کہاں کون مرے گا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے موت کا علم ہمیں نہیں دیا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ سکون، اطمینان قائم ہے، دائم ہے، اور ہم راحت کی سانس لے رہے ہیں۔ ورنہ اگر موت کا علم ہو جاتا تو ایک کے بعد دیگر سب پریشان ہوتے، یار تم کل مر جاؤ گے، ہم کو پرسوں موت آئے گی، تم پرسوں مر جاؤ گے، ہم 1 سال بعد مر جائیں گے، کیا کریں گے؟ اس طرح سے فسادات برپا ہو جاتا، ایک چین اور سکون چھن جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ہے اور بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا علم ہمیں نہیں دیا۔ یہ تھا ایک سوال کا جواب۔ ایک سوال اور ہے، کیا موت سے کوئی شخص بچ سکتا ہے، فرار و اختیار کر سکتا ہے؟ کیا موت سے کوئی شخص بھاگ سکتا ہے؟ نہیں میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ موت سے بھاگنا چاہیں گے تو جہاں آپ جانا چاہتے ہیں موت آپ سے پہلے وہاں پہنچ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، سورہ جمعہ کو اٹھائیے اور پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے تم جس موت سے بھاگ رہے ہو یا جس موت سے بھاگنا چاہتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ موت تم کو لے کر کے رہے گی، وہ موت تم سے ضرور بھی ضرور ملاقات کرے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، جو غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہری کو بھی جانتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا حساب لے لے گا۔ تو موت سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ آپ کتنا ہی مضبوط محل بنا لے، کتنا ہی مضبوط بلڈنگ بنا لے، کتنے ہی شاندار بلڈنگ بنا کر آپ اندر چھپ جائے اور یہ گمان کرنے لگے یہاں فرشتہ کیسے پہنچے گا، تو اللہ نے اس سوال کا بھی جواب دے دیا۔ سورہ نساء اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہاں بھی رہو اے میرے بندو، تم کہاں بھی رہو گے، کہیں بھی چھپ جاؤ، یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم شیشہ پلائی دیوار قائم کر کے سخت بلڈنگ بنا کر اندر چھپ جاؤ، لیکن اگر موت آنی ہے تو وہاں بھی موت آ جائے گی۔ گویا کہ موت سے کسی کو فرار نہیں ہے، سب کو ایک دن جانا ہے، اور ہم تمام کے تمام لائن پہ کھڑے ہیں، سب لائن پہ کھڑے ہیں، ایک بعد دیگر نمبر آنا ہی آنا ہے۔ آج ان کی باری ہے تو کل ہماری بھی باری آئے گی، پرسوں آپ کی بھی باری آئے گی، لیکن ایک بعد دیگر سب لائن پہ کھڑے ہیں، سب کو جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو لکھ رکھا ہے۔ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو یقین مانیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے چھوٹ مل جاتی، لیکن بتائیے کہ اللہ کے رسول باحیات ہیں، اللہ کے رسول مرے نہیں ہیں۔ شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتا، کسی کے لیے زندہ رہنا، ہمیشہ زندہ رہنا جائز ہوتا، تو سب سے بہترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرمایا، ذرا اٹھائیے سورہ نمبر 21 سورۃ الانبیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اللہ نے کیا فرمایا، اے میرے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دیا، جتنے بھی نبی آئے ان کا انتقال ہو گیا، جتنے بھی رسول آئے وہ موت سے دوچار ہوئے، اور أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو آپ مر جائیں گے اور کیا آپ کے بعد لوگ زندہ رہیں گے؟ یہ سوال ہے۔
اے میرے نبی آپ انتقال کر جائیں گے, آپ وفات پا جائیں گے, تو کیا آپ کے بعد کسی کو ہمیشہ کی زندگی مل سکتی ہے؟ نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور اے میرے بندو ہم تم کو کبھی بھلائی کے ذریعے آزمائیں گے, کبھی اچھا خاصا مال دے کر آزمائیں گے, کبھی اچھا لباس دے کر آزمائیں گے, کبھی اچھا وقت دے کر آزمائیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ, اور ہم تم کو آزمائیں گے برائی کے ذریعے سے بھی, غریب بنا کر بھی آزمائیں گے, پھٹیچر بنا کے آزمائیں گے کہ دیکھے تم اللہ کے راستے پہ قائم رہتے ہو یا اللہ کو بھول جاتے ہو. تو بہرحال ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے میرے پیارے بھائیوں, کسی کو چھٹکارا نہیں, کسی کو بھی فرار نہیں, کوئی بھی موت سے بھاگ نہیں سکتا, ہر شخص کو مرنا پڑے گا. یہ موت کی حقیقت ہے میرے پیارے بھائیوں. ذرا غور کرو کہ ہم سے پہلے کتنے بہترین لوگ گزر چکے ہیں, ہم لوگ کتنے ہزاروں سال کے بعد ابھی اس دور میں آئے ہیں. ہم سے پہلے کتنے صدی گزرے, کتنے لوگ گزرے, سب کو موت آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ کہاں ہیں بدر و احد میں شریک ہونے والے صحابہ کرام؟ کہاں ہیں امہات المومنین؟ کہاں ہیں خلفائے راشدین؟ کہاں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ کہاں ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہاں ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ؟ اور کہاں ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ؟ کبھی غور کیا ہے یہ لوگ کہاں گئے؟ کہاں گئے تابعین اور کہاں گئے تبع تابعین؟ کہاں گئے محدثین کرام اور کہاں گئے ائمہ کرام؟ امام شافعی کہاں ہیں؟ امام ابو حنیفہ کہاں ہیں؟ امام مالک کہاں ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین کہاں ہیں؟ کبھی اپنے دل سے بھی سوال پوچھو کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ امام بخاری کہاں چلے گئے؟ امام مسلم کہاں چلے گئے؟ امام ابن ماجہ، امام ترمذی، امام نسائی کہاں چلے گئے؟ یہ لوگ ہم سے بہتر تھے نہیں، ہم سے اچھے تھے کہ نہیں؟ اللہ کی قسم ان لوگوں کے پیر کے دھول کے برابر بھی ہم لوگ نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہستیاں، یہ ذات کہاں چلی گئی؟ یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ سب کے سب من و من مٹی کے نیچے چلے گئے. اور آج ہم تمام کے تمام نمبر پہ کھڑے ہیں. آج اس کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے، پرسوں اس کی باری ہے. ایک کے بعد دیگر سب کو جانا ہے تو جانا ہے. یہ موت کی حقیقت میرے پیارے بھائی. ابھی ہم لوگ اجرا بستی میں رہ رہے ہیں، اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ نہیں زمین اور آسمان کے پیدا ہونے کے بعد پہلا مخلوق اس گاؤں میں ہم ہی لوگ ہیں؟ سب سے پہلا باشندے ہم ہی لوگ ہیں. اس مسجد کو بنانے والے اور یہاں پہ نماز پڑھنے والے زمین و آسمان کے تیار ہونے کے بعد ہم ہی لوگ ہیں. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ قطعاً دعویٰ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اسی لیے کہ آج سے 50 سال پہلے اس مسجد کا وجود نہیں تھا. 50 سال پہلے کیا تھا؟ پھر اس سے آگے بڑھیے 100 سال پہلے کیا تھا؟ اس سے آگے بڑھیے 1000 سال پہلے کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو آئے ہیں یہاں پر بھی کوئی مخلوق رہا ہوگا. ان کا نام و نشان کہاں ہے؟ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ کہاں چلے گئے؟ آپ جس سڑک سے گزر رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ 15-20 سال پہلے بہت بڑا جنگل تھا یہاں پر. دور کی بات نہیں کروں گا، جو لوگ بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا یہاں بہت بڑا جنگل تھا، رات کو گزرنا مشکل تھا نا ایسا؟ آپ مان کے چلیے 100 سال پہلے وہاں پہ کیا تھا، اس سے بھی مان کے چلیے کہ 500 سال پہلے کیا تھا. کوئی تھا یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آسمان اور زمین بننے کے بعد پہلے مرتبہ ہم لوگ یہیں پیدا کیے گئے ہیں اور کوئی تھا نہیں یہاں پہ. تھا میرے پیارے بھائیوں. کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ ایک کے بعد دیگر سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں، سب جا رہے ہیں اور سب کے سب نمبر پہ کھڑے ہیں. سب کو جانا پڑے گا. یہ موت کی تلخ حقیقت جس کو ماننا ہی پڑے گا، کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، موت کا وقت کسی کو معلوم ہے کہ موت کب آنا ہے؟ نہیں معلوم ہے. اور جب موت کا وقت آ جائے گا اور فرشتے کو جب وہ دیکھ لے گا کہ اب میری روح لے جانے کے لیے فرشتے آئے ہوئے ہیں، تو اگر وہ ریکویسٹ کرے، گزارش کرے ملک الموت تھوڑی دیر کے لیے چلے جاؤ پلیز، ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دو، ہمیں توبہ کرنے کا موقع دے دو، اللہ کی قسم انہیں 1 سیکنڈ بھی موقع نہیں دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر شخص کے لیے ایک وقت مقرر ہے. کس وقت مرنا ہے, کس ٹائم مرنا ہے, کیا منٹ ہوگا, کیا سیکنڈ ہوگا, ہر شخص کے لیے لکھ دیا گیا ہے. اور کیا مجال فرشتے کا کہ ایک سیکنڈ آگے آ جائے یا ایک سیکنڈ لیٹ کر دے. جو وقت ہے اسی وقت پر جانا پڑے گا, اور اس وقت کے آنے سے پہلے ہمیں تیار ہو جانا ہے میرے پیارے بھائی. صحیح حدیث ابن ماجہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اکثروا ذکر ہاذم اللذات یعنی الموت. اے لوگوں, موت کے آنے سے پہلے موت کو کثرت سے یاد کرو, موت کو بہت زیادہ یاد کرو. اگر موت کو بہت زیادہ یاد کرو گے تو لذت ختم ہو جائے گی, لذت ختم ہو جائے گی. آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لیجئے اور سوچئے اب میرا کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لیجئے اور سوچئے اب میرا کیا ہے. میرے والدین کیا کریں گے, میرے بال بچے کیا کریں گے, میری دولت کس کام کا, میرا گھر اور بلڈنگ کس کام کا ہوگا. جتنا آپ نے کمایا, جتنا جمایا, جتنا آپ نے بینک بیلنس کیا, اللہ کی قسم سب سے پہلے یہی ساتھ چھوڑ دے گا آپ کا. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ موت کو یاد کرو, تمہاری لذتیں ختم ہو جائے گی. اور جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کے لیے 3 فائدے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے نیک اعمال میں جلدی کرتا ہے, جلدی نیک اعمال کرتا ہے. اور نشاط العبادہ, عبادت کا مزہ آتا ہے, عبادت کا مزہ, اس کی لذت محسوس ہوتا ہے. عبادت کرتے کہ تھکتے نہیں ہیں. لیکن اگر موت بھول جائے تو عبادت سے وہ غافل ہو جاتا ہے. ان کو نماز کیا, روزہ کیا, کون سا خاص مہینہ ہے اور کون سا عام مہینہ ہے, کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی. تو موت کو یاد کرنے سے ایک انسان گناہ سے دور رہے گا. بتائیے اگر آپ کے سر پہ موت کی گھڑی سوار ہو تو کیا آپ موبائل میں گانا سن سکتے ہیں, فلم دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو علم ہے, آپ کو یقین ہے, پتہ نہیں اسی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا, اسی حالت میں مر گیا تو کیا ہوگا. اگر آپ کے دل میں موت کا خوف ہو, موت کا یاد ہو, تو گناہ کیا ہے, گناہ نہیں ہوگا, گناہ نہیں ہوگا. تو یہ موت کو یاد کرنے کا پہلا فائدہ. اور دوسرا فائدہ ہے اقتناء القلب, دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیازی پیدا کر دے گا, شکر پیدا کر دے گا. تھوڑا ہی مال ہے تو الحمدللہ, جو بھی ملا الحمدللہ. لیکن آج ہماری حالت کیا ہوئی ہے, ہائے 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 میری دولت, ہائے میرا مال, کہاں سے مال ملے گا, کہیں سے پیسہ آئے گا, کہیں سے امیر ہوں گے. یہ ہے کیوں؟ موت کا ڈر نہیں ہے, موت کا ڈر نہیں ہے. اگر موت آ جائے, موت یاد آ جائے تو انسان سوچے گا یار چاہے ہمارے پاس 4 ویلر ہو یا 2 ویلر ہو, پھر بھی ہم کو مرنا پڑے گا. اور جس کے پاس ایک نہیں بلکہ 10 گاڑی, اس کو بھی مرنا پڑے گا. چلو اللہ نے جو دیا ہے الحمدللہ, وہی شکر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو مالداری سے بھر دیتا ہے, بے نیازی پیدا فرماتا ہے موت کو یاد کرنے سے. اگر موت یاد نہیں ہے تو کتنا کمائے, کتنا کمائے, کتنا کمائے, کتنا جمائے, ان کا دل نہیں بھرے گا. ہائے مال, مال کہاں سے, مال کہاں سے, وہ ہمیشہ فکر میں لگا رہتا ہے. تو موت کو یاد کرنے کا یہ فائدہ ہے میرے پیارے بھائیوں. اور موت کو یاد نہ کرنے سے انسان گناہ میں جری ہو جاتا ہے, گناہ پر گناہ کرتے رہتا, اس معلوم نہیں رہتا. اور موت کو یاد کرنے سے ایک تیسرا فائدہ یہ ہے تعجیل التوبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کرنے کا موقع دے دیتا ہے, توبہ کرنے کا موقع دے دیتا ہے. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایسا ہوا کہ اچھا انسان سویا اور صبح کو بیدار نہیں ہو پایا, وہ قبر کے آگوش میں چلے گئے, ان کی روح قبض ہو گئی. بتائیے اس کو توبہ کا موقع ملا؟ توبہ کا موقع نہیں ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو توبہ کا موقع نصیب فرماتا ہے جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. اگر آپ کو توبہ کا موقع مل گیا تو گوئے کہ آپ نے تمام گناہوں کو معاف کرا کے اپنے جسم کو سفید بنا لیا, اپنے آپ کو سادہ بنا لیا. اب موت ہوگی تو کوئی ڈر نہیں ہے کیونکہ آپ گناہ سے پاک ہو گئے. تو تاجر توبہ, توبہ کا موقع مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول
अचानक मरने से, अचानक हादसे का शिकार होकर मरने से पनाह मांगते थे कि अल्लाह मुझे अचानक मौत ना दे, अचानक मौत का शिकार ना कर। क्यों? इसीलिए कि अचानक मर जाऊँ, पता नहीं कब किस हालत में इंसान रहे और अचानक मर जाए और उनको कब्र में अजाब सहना पड़े। लेकिन अगर तौबा का मौका मिल जाता है, इंसान अपने गुनाहों को माफ़ करवा लेता है, फिर उसके बाद मौत आए तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुनाह माफ़ करा लिया है। तो ये है मौत की हकीकत मेरे प्यारे भाइयों। और मौत कभी बता करके नहीं आता है, मौत कहीं बता करके नहीं आता। और मौत का जो मैसेज है, मौत का जो पैगाम वो ये है, मौत हमें दर्श देता है, ऐ इंसान आज तुम किसी की नमाज़ पढ़ने वाले हो तो कल भी तुम्हारी नमाज़ पढ़ने वाले कोई तैयार हैं। दूसरा मैसेज ये देता है कि आज तुम लाश को अपने कंधे में उठाकर कब्रिस्तान में पहुंचा रहे हो, कल तुम उस खटली पर सोओगे, तुम्हें कुछ पहुंचाने वाले लोग होंगे। ऐ इंसान आज तुम नमाज़ पढ़ने के लिए कब्रिस्तान आए हुए हो, कल तेरी भी नमाज़ पढ़ी जाएगी। ऐ इंसान तू मौत का इंतज़ार कर, मौत तेरा इंतज़ार नहीं करेगा, तुझे बता करके नहीं आएगा। तुझे चाहिए कि तू मौत का इंतज़ार कर और मौत के लिए तू ज़्यादा राह ले ले। आज अगर हम लोग दिल्ली का सफ़र करते हैं, मुंबई का सफ़र करते हैं, कहीं दूर जगह का सफ़र करते हैं, तो साथ में खाने पीने की चीज़, फ्रूट्स रख लेते हैं, दोस्तों का मोबाइल नंबर सेव कर लेते हैं, कुछ पैसे जेब में रख लेते हैं, साथ में ATM कार्ड होता है, साथ में कुछ जोड़े कपड़े होते हैं, और पूरी सेफ्टी के साथ महीनों भर की तैयारी के बाद अगर हमको मुंबई जाना हो तो 2 महीना पहले टिकट बुक करते हैं। और लंबी तैयारी होने के बाद बाप को बताकर, भाई को, दोस्तों को फ़ोन करने के बाद निकलते हैं। रास्ते में अगर हादसा पेश आ गया तो फिर भी मदद करने वाले मौजूद है। भाई पैसा चोरी हो गया, 2000 रुपये भेज दो, मैं यहाँ से वहाँ जाना चाहता हूँ। ये तमाम के तमाम प्रोसेसिंग एक इंसान अपनाता है दुनियावी मामले में, लेकिन आखिरत का सफ़र इतना लंबा, इतना बड़ा सफ़र, इतना तवील सफ़र है, लेकिन उस सफ़र की कोई तैयारी नहीं है, उस सफ़र की कोई तैयारी नहीं है। बताइए, कब्र में जाने से इनकार किसी को है? किसी को इनकार नहीं। सब मानता है कि हम लाइन पे खड़े हैं, सबको अकीदा है कि हमको मरना पड़ेगा, सब जानता है, लेकिन तैयारी कौन करता है? ज़्यादा राह कौन बनाएगा? टिकट कौन बुक करेगा? किसको मालूम नहीं कि कब्र में मुद्दतों सोना पड़ेगा? किसको नहीं मालूम है? लेकिन बताइए, उसकी तैयारी कौन कर रहा है? उसकी तैयारी कितने लोग कर रहे हैं? और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। ऐ मेरे बंदो, जब तुम दुनिया में सफ़र इख्तियार करते हो तो ज़्यादा राह ले लिया करो, और जब तुम आखिरत के सफ़र में आना चाहोगे तो उसके लिए भी ज़्यादा राह ले लो। सफ़र में खाने के लिए खाना ले लो, अपने साथ फ्रूट्स रख लो। फ्रूट्स क्या है? फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, सबसे बेहतरीन खाना तक़वा है, सबसे बेहतरीन फ्रूट्स, सबसे बेहतरीन पैसा, सबसे बेहतरीन दोस्त तक़वा है, परहेज़गारी है, नेक आमाल है। अगर नेक आमल साथ में है तो किसी दोस्त को बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक आमल साथ में है तो कब्र आपके लिए अज़ाब नहीं, कब्र आपके लिए जन्नत है। अगर नेक आमल आपके साथ है तो कब्र में आपकी मेहमान नवाजी होगी, वो कब्र आपके इंतज़ार में है। मेरे दोस्त जल्दी से आओ, आओ मैं तेरे साथ क्या मेहमान नवाजी करता हूँ, देखो, कब्र कहता है नेक शख्स से। लेकिन बुरा शख्स है तो कब्र कहता है आओ दिखाते हैं तुमको, आओ ना। कभी तुमने मस्जिद नहीं देखा ना, हफ्ते हफ्ते में आया करते थे ना, यानी हफ्ते हफ्ते वहाँ जाया करते थे। अब एक हफ्ता ऐसा हुआ कि अब मेरे अंदर आ गए तो आओ अब मज़ा चिखाते हैं मज़ा। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कब्र की मिट्टी दाएं से बाएं जब दबाती है, इधर की हड्डी इधर, और ये मिट्टी जब दबाती है तो ये मिट्टी इधर, यानी ये पसली इधर आ जाती है, और इंसान के जिस्म चूरा चूरा हो जाता है। वहाँ पर कोई बचाने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई ख्याल रखने वाला नहीं। हेलो दोस्त, ऐसे परेशानी बताने की मजाल नहीं है, कोई वहाँ पर आह कहने वाला नहीं है। दुनिया बेवफा है, धोखा है। अभी मर जाओगे, बेटा खुद ऐलान करेगा मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया, फला वक्त जनाजा है। ये थोड़ी देर के लिए 2 घंटा 3 दिन 4 दिन रो लिया, बस मामूल हो गया। फिर जैसा था मामूल वैसा फिर शुरू हो गया, तो कोई आपको याद नहीं करेगा। एक खाम ख्याल है, मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। काश इंसान ये सोचने लगे मेरे मरने के बाद खुद मेरा क्या बनेगा। इसको हम हदफ और मकसद बना ले कि जब हमें मरना है तो जन्नत लेना है,
جنت کی تیاری کرنی ہے اور جنت الفردوس کی تیاری کرنی ہے. ایک انسان امتحان میں پاس ہونے کے لیے محنت کرتا ہے تو 24 گھنٹہ پڑھنا پڑتا ہے، تب جگہ پاس ہوتا ہے. اتنی بڑی چیز، اتنا بڑا انعام لینا ہے اور انسان 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتا. بتائیے کس امید پہ بیٹھا ہے کہ جنت ملے گی؟ بڑا تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر. دنیا کے معاملات میں اتنا چالاک، اتنا ہوشیار، لیکن آخرت کے مقابلے میں سب سے بڑا بیوقوف، سب سے بڑا بیوقوف. 500 روپیہ کمانا ہے تو 8 گھنٹے ڈپٹی دینی پڑتی ہے، اور جنت لینی ہے تو ہفتے میں 1 دن. الحمدللہ. کاش ایسے ہی ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کو نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وصلی اللہ علیہ محمد وسلم.